آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے دیورانی اور جٹھانی۔ دیور جو شوہر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کی بیوی کو دیورانی، اور جو شوہر کا بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی بیوی کو جٹھانی کہتے ہیں۔ یہ نام جو دیے یہ ہمارے اسلام کے نام نہیں ہیں، یہ نام ہندو مذہب سے ہمارے اندر آئے۔ اب المیہ یہ ہے کہ دو گھروں سے الگ الگ تربیت لے کے دو لڑکیاں یا تین دیورانیاں جٹھانیاں جب فیملی میں شامل ہوتی ہیں تو سب کا مزاج، سب کی تربیت مختلف ماحول سے ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو آپس میں آ کے ایک دوسرے کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور دقت سے زیادہ المیہ یہ ہے کہ ٹسل شروع ہو جاتی ہے۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے جائیں، اس کی بنیاد کو دیکھیں، جڑ کو دیکھیں، تو پھر بلیم کہہ لیں یا بات آتی ہے ہم ماؤں ہی پہ، کہ ہم نے آغاز ہی سے بچیوں کو کیوں نہ یہ بتایا، کیوں نہ یہ سکھایا کہ یہ سارے محبتوں کے رشتے ہیں، پیار کے رشتے ہیں، اور صلہ رحمی کے رشتے ہیں، اور یہ آپ کے بازو ہیں اور دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ ہم لوگ اتنا بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ڈگریاں دیتے ہیں، لیکن تربیت نہیں دیتے، اور بچیاں ہماری شادی کے بعد بھی سسرال سے زیادہ میکے سے جڑی رہتی ہیں، اور بچے بھی ددیال سے زیادہ ننہال سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت فطری ہے، ماموں اچھے لگتے ہیں، خالہ اچھی لگتی ہے، نانو نانا اچھا لگتے ہیں، لیکن دادی دادا، چچا پھوپھیاں یہ بھی بڑے پیارے رشتے ہیں، اور ان میں پھر تائی امی بھی آتی ہیں اور چچی جان بھی آتی ہیں۔ لیکن ہم خود ہی پہلے یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، اور یا ان کو میں پسند نہیں، یا مجھے یہ سب پسند نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت اچھا ہوتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی تربیت تو مختلف گھروں سے ہوتی ہے۔ اب جو دوسرا آیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ شاید یہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، یا یہ ہے بیوقوف ہے، یا یہ چاپلوسی کر رہی ہے، یا یہ آگے آگے ہو کے کام اس لیے کرتی ہے کہ میں نمبر لے جاؤں، میرا نام بن جائے۔ تو اس قسم کی جو نیگیٹو سوچ ہے نا، یہ ہم مائیں اپنی بچیوں کے ذہنوں میں ڈالتی ہیں۔ اگر ہم گھر میں فضول گفتگو کرنے کے بجائے، اور لایانی باتیں کرنے کے بجائے، اور بے مقصد باتیں کرنے کے بجائے، جس میں سارا دن اپنی نندوں کی غیبتیں کہ میں بیاہ کے آئی تو میرے ساتھ یہ ہوا، یا اپنی ساس کی برائیاں یا سسر کی، اس سے بہتر ہے کہ ہماری گود میں جو بچیاں اور بچے ہیں ان کو رشتوں سے محبت، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام کرنا سکھائیں، اور چلتے پھرتے جیسے کہ ہماری مائیں تربیت کرتی تھیں، کوئی بیٹھ کے کلاس لگانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، سسرال بھی پورا ہوتا تھا، جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا، بچے بھی ہوتے تھے، گھر کا بھی ان پہ سارا بوجھ ہوتا تھا، لیکن ماتھے پہ ان کے ہمیشہ کھلا ماتھا اور اسمائلی فیس رہتا تھا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ فرض سمجھ کے اور عبادت سمجھ کے کرتی تھی، نہ کہ بوجھ سمجھ کے۔ اور وہ چلتے پھرتے کہتی تھی، مثلا اگر کسی بچے نے پھوپھو سے اچھی طرح نہیں بولا تو رک کے کہتی تھی کہ بیٹا کیسے بات کی ہے پھوپھو سے، چلو معافی مانگو، یا جپھی لگاؤ، یا پیار کرو پھوپھو کو۔ چاچا کو بھی اگر کوئی بات ہے تو چچا نے کچھ کہہ دیا تو فوراً کہتی تھی کہ آپ کی غلطی ہے، چچا ہیں، آپ ایسے کیوں بولے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فیملی کو دیکھا کہ جب اس نے کہا کہ بھئی مجھ سے یہ ہو گیا، تو ماں نے کہا فوراً جاؤ اور جا کے سوری کرو۔ اب بچے بتا رہے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے کہا یہ بات نہیں ہوتی، قصور کس کا ہے، آپ جاؤ اور جا کے سوری کر کے آؤ۔ تو بچپن سے جب یہ سب چیزیں شامل ہوں گی تو پھر جب اگلے گھر میں قدم رکھے گی ہماری بچیاں، تو صرف ڈگریوں کا انبار لے کے نہیں، تربیت کا، محبتوں کا اور احترام کا انبار لے کے آئے گی، جس کی وجہ سے وہ سب کا دل جیتے گی، کیونکہ آپ کی ڈگری کوئی نہیں کھول کے پوچھے گا، اور نہ آپ کے کوئی نمبر پوچھے گا۔ اصل ہوتا ہے کہ آپ کی ڈگری آپ کے اندر بولنی چاہیے نا، کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، سلجھی ہوئی ہیں۔ اب یہ تو کام ہو گیا اب اگلی ماؤں کا کہ اب انہیں اس پہ محنت کرنی ہے۔ اب جنہوں نے نئی تربیت کی یا جن کی نہیں ہوئی تو وہ کیا کریں، تو انہیں خود سے اب اپنی گرومنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہی دکھ سکھ کے ساتھی ہیں،
بڑی جٹھانی کا کام بنتا ہے کہ وہ آنے والیوں کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھ کے ان سے درگزر کا معاملہ کرے، انہیں اس کام سکھائے، نہ کہ ان کے کان بھرے یا ان کو بتائے کہ اس گھر میں یہ ہوتا ہے تو دیکھ لو، بڑی بری پھنس گئی ہو یا میں پہلے پھنسی ہوئی ہوں، اب تمہیں لگ سمجھ جائے گی۔ اس قسم کے کام نہ کریں۔ اور چھوٹے آنے والی کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ میں یہاں کوئی ملکیت ہتھیانے نہیں آئی، یا میں یہاں کوئی دنگل کرنے نہیں آئی، مقابلہ کرنے نہیں آئی، میں یہاں پہ آئی ہوں گھر بسانے، گھر کو جنت بنانے، اس کو پرسکون بنانے، نہ کہ بنے بنائے گھر میں آگ لگانے۔ تو جب وہ یہ سوچ کے آئے گی تو وہ ہر بات کو درگزر سے کام لے گی، اور یہی سوچے گی کہ اگر میری بڑی بہن مجھے گھر میں ڈانٹ دیتی تھی، کسی بات میں ٹوک دیتی تھی، تو میں تو کبھی مائنڈ نہیں کرتی تھی، تو مجھے اپنی جٹھانی کی بات کیوں بری لگی؟ تو بلکہ احترام سے کہیں اچھا آپ نے مجھے ٹوک دیا، ورنہ میں غلطی کر جاتی۔ تو اصل چیز ہے ظرف کی۔ جب ظرف بڑا ہوتا ہے، شروع میں تھوڑی باتیں ایک دوسرے کی بری لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو میری ہر بات مان لیتی ہے، سن لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے۔ پھر وہی جو یہ رشتہ ہے، جو ٹسل کا رشتہ ہم لوگوں نے معاشرے میں بنایا ہے، وہ اچھی بہنوں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں پھر پیچھے میکے کی طرف کیوں جانا پڑتا ہے؟ بیماری ہو گئی، خالہ کو بلا لو، نانکے چلے جاؤ، گھر میں کوئی کام ہو گیا، خالہ کو بلا لو، ماموں کو بلا لو، کیوں؟ چاچا کو کیوں نہیں؟ پھپھو کو کیوں نہیں؟ اور گھر میں اگر جٹھانی ہے، یا چلیں آپ سب سیپریٹ ہیں، آپ کی بہنیں بھی سیپریٹ، آپ بھی سیپریٹ، جٹھانی بھی سیپریٹ، نندے بھی سیپریٹ، تو آپ کا جھکاؤ ننہال کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنی جٹھانی سے بھی مدد لے سکتی ہیں نا۔ آپ کہیں اتنا برا تو کوئی نہیں ہوتا، جب اس کو لگے گا کہ آپ اس کو اتنا احترام دے رہی ہیں تو آج نہیں تو کل کچھ دیر لگتی ہے، ایک تو ہمیں ایک دم ریگارڈ چاہیے نا۔ تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے، آپ صبر سے کام لیں، اور اصل پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کا دیدار، اور اپنے نمبر پرفیکٹ، کہ میں ہر پیپر میں فرسٹ آؤں۔ وقتی طور پہ لگے گا کہ خوش آمدی ہے یا بدھو ہے، کوئی بات نہیں، لگنے دیں، ایک وقت ایسے آئے گا کہ یہی سارا سسرال آپ کا گرویدہ ہوگا، اور یہی سارا سسرال آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا، خوشی سے آپ کو ملے گا، محبت سے آپ کو ملے گا۔ صرف بات یہ ہے کہ نام ہٹا دیں ان رشتوں کے، اصل رشتے ہیں بہنوں کے، تو درانی جٹھانی بھی سگی بہنوں سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کی ہمدرد ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کی کام آ سکتی ہیں۔ بات ہے ظرف کی، تو جب ظرف پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا پیدا ہو جائے، اللہ کی خوشنودی پیدا ہو جائے، اور یہ چاہیں کہ گھر میں سکون ہو، برکتوں کا نزول ہو، اور پس کون جاتا ہے؟ شوہر، اور یہ سوچ کے کہ اس طرح میرا شوہر بھی پرسکون ہو، اور اپنی محنت اور کاروبار میں ان کا صحیح دل لگے، وقت لگے، گھر میں آئے تو خوشیوں والا ماحول ہو، تو اس کا تو بہت ہی اجر ہے، دنیا میں بھی برکتوں کا نزول اور آخرت میں بھی برکتوں کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی خوشنودی سب ملے گا۔ سو یہ سوچ کے کہ میں پوری کوشش کروں اور دوسرا نہیں کر رہا تو مائی فٹ، یہ غلط ہے۔ آپ نے کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، جب تک آخری سانس ہے، صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، دور نہیں ہوتی منزل، بہت جلدی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، بس انسان ہے ہی تھوڑ دلا۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ ابھی میں نے اچھائی کی، ابھی مجھے ریگارڈ ملے، ابھی سارے میرے مرید بن جائیں، تو ایسا نہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن اس رشتے کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں، بلکہ اس رشتے کو سگی بہنوں سے بھی بڑھ کے بہترین رشتہ بنا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔